ارے میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے. میں تو بندوں سے لڑنے والی ذاکری کرنے کا عادی ہی نہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کی نماز کو نہیں چھیڑتا, میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑ رہا. میں کسی سے نہیں کہہ رہا تیری نماز ایسی ہے تو ایسے کر دے, ایسی ہے تو ایسی کر دے, یوں کر دے یا وہ کر دے. ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. میرا اپنا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں دوسروں کے ٹھیک کرتا پھروں. میں کس کس کا حساب دوں قیامت کے دن؟ جو جیسے مطمئن ہے وہ ویسے چلے, لیکن میں دل کا درد بیان کر رہا ہوں, کم از کم اس کو تو سنیے. اکیلا کریم ہے حسین. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا یو کے سے واپس آئے, 1 مہینہ نہیں ہوا آسٹریلیا سے واپس آئے. اب یہ دوبارہ آگے اربعین حسینی کے موقع پر جا رہا ہوں. ربیع الاول کے بیچ میں پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر ہے. منبر حسین کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں جہاں دنیا میں گیا ہوں وہاں میں نے بھی دیکھا. میرا دل بڑا بے خدا دی قسم ہے, میرا اینا دل ہے کہ دھنی سجدہ دا مجمع انج بولے جی میں چاہنا. میرا بڑا دل ہے کیونکہ میں انہیں دل نال پڑھدا پیا. پوری دنیا میں میں نے کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے, کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پڑتے. کیا کہنے اس زمانے کے جس مشکل بات کو بولا. ہاتھ اٹھا کے بولو پیچھے والے, نعرہ حیدری. پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پڑتے ہیں. میں شعر نہیں پڑھ رہا, میں مجلس کو کھیل نہیں بنا رہا, میں ایک مضمون لے کر چل رہا ہوں. ابھی لیتے ہیں چھٹی جناب قاسم کی, آپ کو کربلائی سناتے ہیں. عزت حسین کی قسم, آپ نے دنیا رکھی نا سر پہ قرآن, مجھے بتائیے آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں نے دیکھو میرے بھائی یار پلیز میری گل تو سن. تسی گلاں کرو گے میرا دل ٹوٹ جائے گا. میں اتنی محنت کر کے گل کر رہا ہوں. آپ نے آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں آپ کو آج کا معاشرہ بتا رہا ہوں. یہ ٹیبل کتنا ہے؟ گھر مہمان آ جاونا انج دا ٹیبل کھانے نال بھرنا ہوئے نا تے بندے نو ہاتھ پیر دی پہ جاندی. ناراض ہو گئے ہو؟ یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. یہ ایسا ٹیبل فل کرنا ہو نا, فل کرنا ہو, کیا کریں, کیسے کریں؟ مہنگائی کا زمانہ ہے, کیسے خرچہ پورا کریں؟ قورمہ الگ, پلاؤ الگ, سویٹ ڈش الگ, پہلے کا سٹارٹر. یہ میں آپ کو دیسی فیملی کا دسترخوان بتا رہا ہوں, میں بہت ماڈرنٹی کی طرف یا بوفیزم کی طرف نہیں جا رہا. اتنا سا ٹیبل سجانا نہیں ہو پاتا. دنیا بھوک سے مر رہی, دنیا پیاس سے مر رہی, اور حسین اتنا پر اثر نام, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں. ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ, ہم اتنے بڑے مجمع میں اکیلے نہیں رہیں گے اور نہ آپ کو پریشان کریں گے. ہم بات کریں گے, آپ بات کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن آپ بات کو اگنور نہ کریں پلیز. میں بات کرتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ کی مثال دیتا ہوں جی. آپ کی اس مجمع میں خدا گواہ کسی کو جانتا نہیں ہوں, میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ آیا اور میرا فلاں کام ہے جو ہونے والا ہے. اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ دانش صاحب. اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا یار میرا فلانا کام ہے اس دفتر تو ہونا ہے, تے کوئی بندہ ہے گا جہاں ہاتھ پاؤں ہے؟ تو سارے یار وہ دانش کول چلا جا, وہ کام چنگا کروا لے گا, وہ ہاتھ پہنتا ہے. ہوں میں دانش دے بوئے تو چلا گیا تو میں جا کے بوہا کھڑکایا ہے. اے حد ہوندی ہے عاجزی دی کہ کسے کے جا کے تسی انج ہاتھ پھیلا دیو, انج کرنا حد ہوندی ہے, حد. مہربانی, ایسے کرنا حد ہوتی ہے, ایسے کرنا حد ہوتی ہے. یہ جو مانگنے والے آتے ہیں انہیں خالی نہ بھیجا کرو. بے شک جو بھی اسکیم ہوتی ہے, چاہے ڈرامہ کرتے ہیں, چاہے فراڈ کرتے ہیں, چاہے دھوکہ دیتے ہیں, اگر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو.
وہ تمہارے ساتھ دوغلے بن کے مانگے تو ٹھیک ہے، تم رب سے دوغلے بن کے مانگو تو چل جائے گا۔ شامی کہندے ہو گناہ نہیں کرنگا سویرے پھر ہو جاندہ ہے، مالکہ دے دے ہون نہیں کرنگا پھر ہو جاندہ ہے۔ آپ مالک نال کرتے رہو تو چلے گا، تو وہ تھوڑے نال کرتے رہے تو نہیں چلے گا۔ القصہ مختصر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو اور خدا نخواستہ دانش بھائی میرا کام نہیں کرتے، میں مایوس ہو کے واپس آتا ہوں، آپ میرے سے پوچھتے ہیں علی عباس تم دانش کے دروازے پہ چل کر گئے تھے، اس نے تمہارا کام کیا یا نہیں کیا؟ انسان کی فطرت ہے، میں دانش کے خلاف بات نہیں بھی کروں گا تو میں اتنا ضرور کہوں گا اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ انسان سے مایوس ہو تو بائی نیچر ہے کہ وہ دکھی ہو کر اتنا ضرور کہتا ہے میں برائی نہیں بھی کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا خاک کیا۔ خاک میرے بھائی پھیریے ان تینوں کیمروں کو، مجھے آخری صف تک وہ ہاتھ دکھائیے، کون ہے وہ بندہ جو میرے مرشد حسین سے مانگ کر کھاتا ہے لیکن انہیں ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرتا، اور دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دے گا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اکیلا کریم ہے حسین۔ اکیلا کریم ہے بھائی جان حسین جو خاک بھی دے تو شفا دے۔ اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا سخی، علی کے لال نے کربلا ایسی بسائی، کربلا ایسی بسائی کہ کربلا کو کہنا پڑ گیا ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ اربعین حسینی کا سفر ہو رہا ہے، جہاں دیکھو وہ حسین حسین کر رہا ہے، جہاں دیکھو وہ کربلا کربلا کر رہا ہے، جیسے دنیا حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں، جیسے دنیا میں کربلا کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، بس حسین 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 علیہ السلام۔ بدن درد سے چور، جسم تھک گیا چل چل کے، ٹوٹا ہوا ظاہر کربلا میں داخل ہوتا ہے، جہاں اپنے بیگانے کی تھکن کے مارے فکر نہیں ہوتی، وہاں وہ سنہری گنبد ابا عبداللہ الحسین کا دیکھ کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے، دل کہتا ہے یقیناً یہ وہی لمحہ ہے جب مجھے بلانے والے نے دیکھ لیا۔ اس کی نظر مجھ پہ آ گئی۔ عزت حسین کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل کام ہے، نہیں جا سکتا ہر کوئی، لیکن کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل ہے۔ جانا بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم، چھوڑنا اس سے بھی زیادہ محنت ہے۔ زمانے نے بنی ہوئی کربلا دیکھی ہے، دنیا نے بنتی ہوئی کربلا نہیں دیکھی۔ حسین کے جوان علی اکبر کے سینے کا خون ہے اس کی مٹی میں۔ مصائب شروع ہو گیا، بنی ہوئی کربلا ہے، بنتی نہیں دیکھی۔ جانتے ہو اس کو بنانے میں کتنی قربانیاں لگی؟ اندازہ بھی ہے، جس وقت ظاہر جاتا تو مشکل سے ہے، میں کہہ رہا ہوں کربلا چھوڑنا مشکل اس لیے ہے، اندر دل کٹتا ہے جس وقت قافلہ سالار کہتا ہے زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے۔
آخری رات پوری رات ظاہر کبھی روزہ حسین کبھی روزہ عباس کبھی روزہ حسین کبھی روزہ عباس پوری رات اللہ اکبر فجر کی نماز کے بعد اب بسیں نکلیں گی آگے جائیں گے یا ایئرپورٹ کو جائیں گے واپس آئیں گے ایسا ہی ہوتا وہ آخری وقت کتنا دردناک ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کی تعویذ زری اس جالی میں ہاتھ ڈال کر ظاہر زری کو سینے سے لگا کر کہتا ہے مولا آخری بار سلام ہو مولا مجھے واپس ضرور بلائیے مولا میں جانا نہیں چاہتا مولا مجھے یہیں پہ رکھے اندر کٹتا ہے خدا کی قسم آخری سلام کر دے پتہ نہیں زندگی ان گلیوں کی زیارت کروائے نہ کرائے یہاں نہ نصیب ہو با خدا آپ زوار ہیں رکھیے سر پہ قرآن مجھے بتائیے جسم آ جاتا ہے دل رہ جاتا ہے امام حسین کی قبر پہ دل چھوڑ کے آتے ہیں اور جس وقت واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے ہوٹل کی طرف واپس بار بار ہر گلی میں سے مڑ کے امام حسین کا روزہ دیکھتا ہے پھر 4 قدم چلے گا پھر مڑ کے دیکھ پھر گلی کا موڑ ہے پھر رک کے دیکھے گا میں ایک بار اس گنبد کو دیکھ لوں میں پتہ نہیں پھر آ سکوں میں پتہ نہیں پھر نہ آ سکوں مڑ کے زائرین دیکھتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہوٹل پہنچتے ہیں سامان اٹھاتے ہیں بسز میں رکھتے ہیں بسیں آگے نکل جاتی ہیں اور بس جا رہی ہے چلتی ہوئی بس میں سے کسی پل کے اوپر سے بس گزرے کوئی ایک زائر بھی کہے نا کہ میری ونڈو سے یا میری کھڑکی سے حسین بادشاہ کا روزہ کچھ نظر آ رہا ہے بہت دور جا پوری بس اس کھڑکی پہ ٹوٹ کے لگتی ہے اور ہر شخص رو کر کہتا ہے مولا دوبارہ بلائیے گا پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو آئے نہ کرے جناب بھائی سمجھ نہیں آتی جس نے حسین کو دیکھا نہیں اس سے حسین کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہو رہا ہے قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش یہ جوان چاہیے میرے امام کو جن کی آنکھوں سے ایسے آنسو گرے یہ جوانی جناب علی اکبر کی منظور نظر جوانی جب ہم جیسوں سے امام حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے تو بہن نے بھائی کی لاش دھوپ میں کیسے چھوڑی جناب علی رضا کھوکھر مولا کے اچھے ذاکر ہیں مصائب کے حوالے سے ان کا جملہ ہے ان کا نام لے کر پڑھتا ہوں خدا ان کی اولاد کی زندگی دراز کرے فرماتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا دستور زمانہ کیا ہے وارث بیٹھے رہتے ہیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں جنازے اٹھائے جاتے ہیں بہنیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی مائیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی بے ہوش ہو جاتی ہیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں جنازے اٹھ جاتے ہیں واحد جنازے تھے کربلا والوں کے جنازے پڑے رہے بہنیں خیر بھائی جان یا سیدہ جنازے پڑے رہے بارش قید ہو کے شام چلے گئے میں نہیں در سکتا کہ دکھ ہے میں کیا بتاؤں بابا صابر شاوری خدا انہاں دے درجات بلند کرے تسی بزرگ ہو تسی انہاں لوگوں کی زیارتاں کیتیاں فرماندے ہیں دکھ کس گل دا وے جت بہن زبا اومڑا یوت بھرا کس گیا جس ماحول وچ بھرا بھی نہ یامڑا اوت بہن بھی ننگے سر آ گئی ہے ایک سوال ہے چھوٹا جا اس سوال دا جواب دیو میں ممبر اپنے بھرا دے حوالے کراں رکھو سر تے قرآن فرماندے ہیں یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے اللہ دا رسول اس تے لعنت پہلے امام سجاد دی گل سن لو آج دن ہے نا امام سجاد کا مجلس کے آخر میں تابوت برآمد ہونا ہے نا شہادت آخری بندے جو بھی رویا جو بھی درد میں رو رہا ہے خدا اس کا اچھا کرے آخر میں تابوت برآمد ہوگا میں منت کر رہا ہوں کسی کی بار رونا کسی کی بار نہ رونا لیکن آج کے مجلس میں آخر میں ضرور رونا وہ اس لیے کہ سارا سال سنتے ہو نا ذاکرین اور علماء سے سنتے ہو نا کہ امام سجاد تمہارے پہلو میں بیٹھ کے خون رو رہے ہیں 72 لاشوں کا وارث جو سارا سال تمہارے پہلو میں بیٹھ کے روتا ہے وہ آج تھک کے تابوت میں سو گیا کوشش کرنا آج رو سکنا آج اس کی مجلس میں علی آئے ہیں حسین آئے ہیں جناب جوانی مرو جوانی میرا بھائی حوصلہ میرے بھائی حوصلہ ہاتھ نہ باندھیے بڑے حوصلے سے جملہ آج امام سجاد کی مجلس میں ہر کوئی آیا ہے لیکن 72 میتوں کا وارث آج تھک کے سو گیا ہے حوصلہ میرے امام سجاد کا خدا کی قسم دن کو خون روتے تھے ابن منذر صحابی ہیں
نے سوال کیا مولا شام 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 شام، مولا شہادت کربلا میں ہوئی ہے، شام کو یاد کر کے بازار شام کا جملہ سنیے، مولا شام کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں ابن منذر مجھے بتا دیر میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ کہتا ہے مولا 5۔ فرمایا ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ مولا جی۔ فرمایا بازار شام سجنے کے انتظار میں میری پھپھی نے شام کے باہر 17 آذانیں سنی ہیں۔ شام کے بازار سجنے رہے علی کی بیٹیاں، رسول اکرم کی جو ماتم کر سکتا ہے، جو سر پہ ماتم مصیبت کی علامت ہے، مولا علی کی بیٹیوں کی یہ مصیبت کی علامت ہے سر پیٹنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرے بھائیو ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، تیری زبانی ہوئے ان اکھاں دی خیر ہوئے جنہیں تو ہنج لڑ دی پئی ہے۔ بابے صابر سوری فرماتے ہیں یزید ملعون تے اللہ لعنت کرے، اللہ دا رسول لعنت کرے۔ اس ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں، اس آکھیا میں بار بازار وچ لے چلو۔ اے آگ کے یزید ملعون اپنی کرسی لوائیے بازار دے وچ، جے تو میں نے ویدہ پہ ہے تو واجب سمجھ کے ماتم کری، جے تیرا مجلس اجتہاد ہی نہیں، تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ بھائی جناب بابے صابر سوری فرماتے ہیں بازار دے اس کونے تے یزید بیٹھا، بازار دے اس کونے تو علی دیاں دھیاں رکھیا پہلا قدم، شروع ہوئی یہ بازار جو پتھرہ دی بات جنہوں ماتم نہیں آنا سر تلے کر لگے، شروع ہوئی یہ بازار جو پتھرہ دی بارش۔ بابے صابر سوری فرماتے ہیں چند لمحے دے بعد رش ودیا، بھیڑ ودی، میرا بھیڑا سر دے ماتم، رش ودیا، بھیڑ ودی، جوانی مانو، جوانی مانو، جوانو، اتنے دردنر میں جوان خدا دی قسم ہے کہ نہیں روندے نہیں ڈٹھے، اے جناب عباس دی قسم ہے باوجود کھلوتا، رش ودیا، یزید ملعون اپنے سپاہیاں نہ کیا، ہون رش وددا پیا ہے، ہون بھیڑ وددی پئی ہے، ہون میرا دل گھبریندا پیا ہے، اللہ دے نام تے میں واپس دربار وچ لے چلو۔ یزید واپس دربار وچ ٹر گیا، او بندہ شیعہ کوئی نہیں جدے کول ہاتھ ہوئے تو سر دے نہ آوے، باقی جیڑا ہے میرا مہمان ہے میں دا استقبال پہ احترام کرے نا، شیعہ سنی پھرا رکھ سر دے قرآن، علی عباس عسکری نو چھوٹے جو سوال دا جواب دے، اور جس بازار دے رشچ ایک شرابی دا دل خبرا گیا، اللہ جانے اس رش نو علی دیا دیا، اور جڑی مور مور دیا دیا میں غازی دی بھیر، او مائے اکبر دی۔ ایک جملہ اجازت دے گیا، ایک جملہ پڑھنا فقط ایک جملہ، جت شرابی دا دل گھبرا گیا، میں مولا دی قسم چھوڑ چلے ہوں، جت شرابی دا دل گھبرایا، اتھو زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کہ میں سفر کیتا میں نہیں جھڑدا، خدا دی قسم میں غیر سیدہ، میری زبان جتنی طاقت ہی نہیں، میں کہ دسا علی یہ دھیاں کے میں لگی ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جنہیں گھر ماں بہن یہ دھی کا رشتہ نہیں ہے میرے میرا، ان میں کہ میں دسا آکھا جملہ میرے بھران تو بلایا ہے، میں جملہ پہ آتا وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس کے پاس ہاتھ ہوا، بھائی اللہ دے رسول ماتم نہ کیا، رکھ میرے سر تک قرآن، علی دیا دھیاں لگ گیا، بھائی جان کہ میں لگیاں تو اڈا بھران نہیں جاندہ، بس آکھا جملہ بس لگ گیا، لکھن تو 6 مہینے دے بعد ایک یمن دا تاجر اسے بازار چل گیا، 6 مہینے دے بعد یمن دے تاجر بازار دیا دیواراں تے خون دے داغ ویکھے، اس دکاندار دا ہاتھ نپ کے آکھیا شام والے ہو اور کیا قربانیاں چھتاں تے کرن دے ہو، تہاڈیاں دیواراں تے خون گریا ہے، دکاندار دے قربانیاں چھتاں تے نہیں کردے، اج تو پورے 6 مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا